پھر صحابہ جو اصل مومن ہیں قرآن و حدیث کی صورت میں، قرآن و حدیث میں اصل جو ایمان والا اور مومن کہا ہے وہ صحابہ کو کہا ہے، اور کوالٹی والا ایمان صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ اصحابی کالنجوم بیایہم اقتدیتم اہتدیتم، تو پھر صحابہ کے ایمان کی علامت اور دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم یہی دلیل ایمان کی دلیل ہے، اور وہی دلیل تمہارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اور جو اپنے آپ کو ایمان والا بنانا چاہتا ہے یہ دلیل کو اپنی ذات پر منطبق کر کر دیکھے اور رپورٹ لے لے کہ میں مومن ہوں یا منافق ہو کر دھوکے میں زندگی گزار رہا ہوں، اچھا بیان کر دے رہا ہوں اور خوب ماشاءاللہ لوگوں کی سنائی باتیں میرے آقا کے عشق اور محبت کی بیان کر دے رہا ہوں اور یہ کر دے رہا ہوں، تو یہ ایمان کی تصدیق نہیں ہے، کیونکہ ایمان جسم کے اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ایمان کا مرکز قلب اور دل ہوتا ہے۔ اس دل کی دنیا میں خدا کی قسم جہاں پر میرے مصطفیٰ کی ذات، اور پھر وہ بھی وقت وقت آتے ہیں بھائی مجلسوں میں چلے گئے تو وہاں پر ہاں آقا سے محبت اور چاہت، اور وہاں پر نعرہ تکبیر بھی، اور وہاں پر بھی یا رسول اللہ بھی نہیں، یہاں پر نہیں ہے ابھی، یا تو دماغ پر ہے ابھی میرے آقا کی محبت کا اثر، یا زبانوں پر ہے یا کانوں پر ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے عشق رسول کے بیانات سننے سے، کانوں پر اثر ہے اس کا، دماغ پر دماغ سوچتا ہے، دماغ کے ساتھ میں سوچتے ہیں ہاں آقا تو بس آپ کو تو یہ عصمتیں ہیں، آپ صاحب تصرف ہے، 9 لاکھ ہے، اور آپ کی عصمتیں یہ ہے وہ ہے، یہ دماغ سے ہے میرے آقا کی محبت کا اظہار۔ ان چیزوں کا زیادہ اعتبار نہیں، کیونکہ وقتی مجبوری ہوتی ہے۔ منافقین اس طرح کا اظہار کیا کرتے تھے، یہ کبھی انہوں نے میرے آقا کی شان میں ظاہری طور پر گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، لیکن یہ تو پورا عشق رسول کے لیے وہ اپنے آپ کو حوالے کیے ہوئے، لیکن یہ اس میں میرے آقا کی محبت اس سانسوں میں بسی بھی نہیں تھی۔ تو صحابہ کے زمانے میں میرے مصطفیٰ کی صحبت اور مدینے میں رہنے کے باوجود، اور نزول وحی کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں، مدینے کے ماحول میں صحابہ کی سنگت ہونے کے باوجود، میرے آقا کی امامت کے پیچھے کی نمازوں کے باوجود دل میں میرے آقا کی محبت نہیں تھی۔ یہ ظاہری محبت تو کام نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے ساتھ اسی دغلی محبت کو میں، کہ زبان تو محبت میں چلے، دماغ تو محبت کی دعائی دے، زبان تو خوب کہے، لیکن دل میں میرے محبوب کی محبت، اور دل میں ہے اس کا پتہ کیا ہوا؟ دل میں جن کے میرے آقا کی محبت، یہ تمہارے میرے لیے میں بول رہا ہوں میرے بچوں، اس کو دوسروں پر دیکھو تو سمجھنا کہ ابھی منافق ہے، کیونکہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر حق کی باتیں میرے آقا کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تو وہاں پر وہ اپنے پر لینے کے بجائے دوسروں پر ڈال دیتے تھے، ارے یہ بات تو ان کے لیے ہے، یہ تو بدعقیدوں کے واسطے تھی، وہابیوں کے لیے، یا پھر فلاں کے لیے، وہ فلاں کے لیے۔ یہ بھی کمی کی علامت ہے۔ کوئی خیر کی باتیں اگر آتی ہو تو اچھائی والوں کی بات یہ ہوگی کہ وہ اپنی ذات پر لے گا اس کو، یہ کمی تو میرے اندر میں ہے۔ آیت نازل ہوئی، منافق ہاں دیکھو ہم بتا رہے تھے نا، اور صحابہ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، میرے آقا فرمائیں کہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ کجی رکھنے والوں کے لیے ہے، لیکن کہہ رہے کہ یا رسول اللہ کہ ہمارا شمار تو لوگوں میں نہیں ہے۔ ڈر اور خوف ان کو، اور جو حقیقت میں جو ڈرنے والے ہیں وہ نڈر، تو اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو پھر منافقت کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر ڈال دیتا، نہیں یہ ان کے واسطے بولے ہوں گے، یہ ان کے واسطے ہی ہے، یہ تعلیمات وہ دوسرے بدعقیدوں کے واسطے، وہابیوں کے لیے ہے، نہیں اب ان پر مت ڈال، بلکہ تعلیمات وہ اس لیے ہے تاکہ تو اپنے کا جانچ لینے والا بن جا، اپنے کو دیکھ لے۔ ساری گاؤں کی جھاڑو مار دیا لیکن خود کے گھر کے اندر میں اگر کچرا پڑا رہا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ اہل طریقت کی پہچان نہیں۔ اہل طریقت کی پہچان یہ کہ سب سے پہلے اپنے قلب کو نگرانی کے ساتھ میں اور اپنے قلب کو صاف کر کے وہ اس محنت میں جینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دل نہ رہے، بلکہ اس کو اتنا پاک و صاف کروں کہ یہ دل میرا میرے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے، مدینہ بن جائے۔ کیوں کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور جو چیز قلب اور دل کے اندر میں ہوتی ہے
اس کو ارادہ کر کے زبان سے بولنا نہیں پڑتا اور وقت کا انتظار نہیں کرتا. نیند میں سے اٹھے گا بھی تو نظر کھلتے نہ بیٹا یاد آئے گا نہ بیوی یاد آئے گی، بلکہ جو دل میں ہے وہی مصطفیٰ یاد آئے گی. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ابھی بناوٹی کے راستے پر ہم ہیں. ہم اصل ابھی مومن نہیں بن سکے، ابھی ہم کو محنت کی ضرورت ہے. ہم مریض ہیں، صحت یافتہ نہیں ہیں. اور اس سے زیادہ بدنصیب مریض کون ہوگا کہ جو ہے تو مریض لیکن اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے. جو مریض اپنے کو مریض سمجھے، علاج کی دھن ہوگی اس کو علاج کروا لے گا. لیکن اس سے زیادہ بدبخت وہ ہوگا کہ جو ہے تو مریض، میرے کیا ہوا، میں تو اچھا چھوں، ہے تو مریض وہ، لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں مریض نہیں ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس کے لیے. اللہ اس دھوکے سے ہم کو اور آپ کو نکال دے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ ایمان کی کسوٹی ہے کہ دل میں صرف میرے آقا کے علاوہ کوئی اور نہ رہے. اس دل کے اندر میں ہاں دماغ پر حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر، ہاتھوں پیروں کے اوپر، دنیا کے اندر مصروفیت کے اندر میں ساری دنیا کو رکھو. پیر بھی اگر ہے تو وہ پیر بھی کامل نہیں ہے کہ جو اپنے دل میں اپنے مریدوں کو رکھے. سب کچھ رکھے گا، نظر کے لیے جان دے دے گا، خود دے دے گا مریدوں کے لیے، لیکن دل کا کھانا تو رکھے گا مدینے والوں کے لیے. اس دل میں کسی کی جگہ نہیں. تو وہ ہے اصل. نہیں میرے مرید میرے مرید میرے مرید. اور پھر وہ میرے مرید نبھا اس لیے رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر اس کی محنتیں جو کروانا چاہتا ہے. جو کامل پیر ہوگا اس کی پہچان یہی ہوگی کہ وہ راستہ کھولنے والا ہوگا اپنے مریدوں اور اپنے خلیفاؤں کو. وہ راستے پر بیٹھنے والا نہیں ہوگا. تم کا جانے، تم کیا معلوم اور کیا، بس ہم ہے نا. جب تک وہ معصوم لاشعور ہے اس وقت تک وہ اپنی ذات کو رکھے گا سامنے. جیسے بچے کی عمر ہوتی ہے لاشعوری کی کہ پلانا پڑتا ہے تو ماں دودھ پکڑ کر پلاتی ہے اور منہ میں پستان ڈال کر اس کو پلاتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، پلاتی ہے. لیکن ذرا شعور والا اگر ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کو تیار کرتی ہے کہ وہ خود اپنی ضروریات کو خود پورا کرے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایک پیر کامل تو اس وقت تک اپنے مرید کو، جب تک کہ بالکل لاشعور ہے، اس وقت تو اپنے وجود کو سامنے رکھے گا کہ تو کیا جانے اللہ رسول کو، اور تو کیا جانے غوث و خواجہ کو، اور تو کیا جانے پنجتن پاک کو. تیرے لیے تو تیرا شعور کہاں، تیری عقل کہاں، تیرا دل کہاں، تیرا وجود کہاں، سب کچھ میں تیرے لیے ہوں. یہ وہ بچپنے کا زمانہ، لاشعوری کا زمانہ ہے. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو اس زمانے کے اندر اس کی نگرانی کرتے، اس کو پالتے اور پلاتے ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن جب شعور پیدا ہو گیا تو پھر وہ ماں باپ بھی نہیں ہے کہ کسی کو دیکھے آپ 12 سال کا بھی ہے تو ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے. عیب سمجھا جائے گا نا. 10 سال کا بھی ہو رہا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہے اور ماں اس کو کپڑے بتا رہی ہے اور ماں اس کو نہلا رہی ہے. ہوگا کیا؟ شروع میں تو کی تھی لیکن جب تک بچہ تھا. راہ طریقت پیری مریدی کے اندر میں جب تک شعور کی کسی منزل پر نہ پہنچے اس وقت تک تو پیر سب کچھ اپنے آپ کو بنا کر کہاں دیکھے تو اللہ کو، کہاں دیکھے رسول اللہ کو، کہاں جانے غوث خواجہ کو. اس لیے میرے ان آقاؤں نے جو اپنے ان کچے مریدوں کو یہ فرمایا تھا، کچے مریدوں کو کہا تھا کہ تو کیا جانے اللہ کو. جنید کو نہیں پہچانا تو اللہ کو کیا پہچانے گا. فرمایا تھا نا جنید بغدادی رضی اللہ تھا. اسی طریقے سے غریب نواز نے بھی فرمایا تھا یا معین کہیں. دریا پر سے پار ہو رہے ہیں لیکن ڈوب رہا ہے، کٹورا ڈوب رہا ہے. تو کہا کہ کیا چکر میں پڑ گیا. یہ چکر آتی ہے مریدین کے اوپر. ہے بچے ابھی منہ میں دانت نہیں آئے لیکن زبردستی کے دودھ نہ پیے اور چاکلیٹ چبانے کی کوشش کرے تو حلق میں اٹک کے پھنس جاتا ہے. وہ ذرا کچھ تعلیمات سن کر تھوڑا سا نظروں کو پھرا کر تھوڑے سے تعلیمات ملنے کے بعد نہیں ہم بھی تو کچھ ہو گئے، ہم بھی تو ذرا اچھی ہے، ہماری بھی تو کوالٹی ہے، ہمارا بھی تو کچھ لیول بڑھ گیا ہے، ہم بھی کسی سب میں پہنچ گئے. اور اس کی وجہ سے اس کی نوست میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر پیر کامل ہے تو اس کو اس کے ہاتھ پر ذرا سا بازو رکھ دیتا ہے کہ اس کو زیادہ خوشامدی نہیں کرتا. کیوں؟ اس وقت تک تو جب تک کہ لاشعور ہے اس وقت تک تو ماں اور باپ موٹی مثال میں کوئی عیب کی چیز نہیں، لیکن اس کے لیے مجازی خدا ہوتے ہیں.
اب انہیں مولوی بن کر کہے گا کہ اللہ کھلاتا اللہ پالتا ہے، لیکن معصوم بچے کو تو بولے گا کون پالتا ہے؟ تو باپ کو نہیں بولے کہ میرا پالنے والا تو میری ماں ہے، اماں بولے گی۔ اس لیے بچے لاشعوری کے اندر میں اللہ پہلے بولتے کہ اماں پہلے، اماں بولے۔ اچھا بابا اور ابا بولتے کہ پہلے اماں بولتے۔ اب انہیں اماں اماں بول رہا ہے بول کے ذرا زیادہ لاڑا کر کے پپیاں لے کے ابا بول تو یوں مارتا انہیں، اماں بولتا، اماں بولتا۔ فطرت ہی اس وقت تک جب تک یہ نظام قدرت ہے خدا کا، یہ عیب کی چیز نہیں ہے، اللہ اس پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ عیب فطرت کی طریقت کا نظام ہے۔ اور تربیت کا نظام یہی ہے کہ جب تک شعور کی کوئی منزل حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک تو پیر ہر جگہ سے اس کی نظر کو کاٹ کر اپنی ذات پر رکھے گا نہیں، ابھی تو کیونکہ خطرے میں پڑ جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا، پلائے گا بھی، کھلائے گا بھی، نہلائے گا بھی۔ اب اس وقت وہ بچہ معصوم بن کر ہی ماں باپ کے گودوں میں کھیلے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ماں اس کو اپنی گود میں رکھے گی۔ 10-12 سال کا ہو گیا ابھی تو 15 سال کا نہیں، اب عیب ہو جائے گا، پھر کیا کہے گی؟ اب وہی ماں پھر اس کو بڑی شفقت اور محبتوں کے ساتھ باپ کی پہچان کرائے گی، باپ کی پہچان کے ساتھ میں اسکول کو بھیجے گی، اسکول میں پڑھانے کے لیے ڈالے گی، اساتذہ کے پاس میں بٹھائے گی، کالج اور یونیورسٹی کو بھیجے گی، اور اپنے پاس سے ہٹا کر دوسرے ضلع کے اندر لے آ کر اس کو ایڈمیشن دلوائے گی ہاسپٹل کے اندر میں، کیوں کہ آگے کی رہے۔ اسی طریقے سے پیران کامل اپنے مریدین کو اس منزل تک جب تک کہ وہ معصوم بچہ ہے اس کو ضرورت ہے ماں کے شفقت کی، اس وقت تک تو اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہ کسی طرف میں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، خطرے میں پڑ جائے گا تو کسی اور طرف میں ماں کے معصوم گود کا بچہ ماں کے اگر گود کو چھوڑ کر اچک کر اگر دوسری عورت خوبصورت عورت کے پاس سے ماں سمجھ کر چلے جائے تو ماں بن سکتی ہے کیا؟ وہ عورت ہے، وہ ماں نہیں ہے۔ ایسے ہی جو واقعیتاً کامل پیر ہوتا ہے اور جس مرید کو اس کے لیے کہتا ہے کہ میری ذات ہی تیرے لیے، تو وہ ماں کی صورت کے اندر حق ادا کرتا ہے۔ اور کامل پیر کی پہچان یہ ہے کہ شعور پیدا ہونے تک تو اس کو سنبھالے گا، اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھوں پر پٹی رکھے گا، پٹی کو اٹھا دے گا، پھر وہ کہے گا کہ یہاں تک تیرے اندر میں شعور پیدا ہو گیا بیٹا، منہ کے دان اگر تیرے آگے ہیں تو بسکٹ کھا، یہ ہے تیرے باپ پہچان، یہ ہے تیرے دادا، یہ ہے یہ نانا، اور یہ ہے ماموں، یہ ہے قالو تعارف کرائے گی بھی بات، ماں ہی تو کرواتی ہے، پہلا مدرسہ ماں ہی تو ہے۔ ایسے ہی طریقت کی لائن کے اندر میں پہلا مدرسہ پیر کی ذات ہے، یہیں سے سارا شعور ملے گا، اور یہیں پر اگر الجھ گیا تو ٹھٹر جائے گا، ماں کی نظروں سے گرے گا، نہیں میں نے دودھ پلا دی، چلو دے دو بازو والے کو، کس کو تو بھی آیا تو ان کو چھوٹا بیٹا نافرمان ہے، چڑچڑا ہے، نہیں مان رہا ہی نہیں، سن رہا ہی نہیں، لہٰذا تمہیں ڈبوں کا دودھ پلا لو، کسی کا دودھ پلا لو، ماں نہیں کرتی، پر ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر اس بچے کا حشر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا حشر یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ماں کو نہیں پہچانا تو کسی کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ایسے بدعقیدے وجود کے اندر میں آتے ہیں، غوث و خواجہ کیا ہے کہ پنجتن پاک کیا ہے کہ، اور نعرے رفع کے مصطفیٰ یہ کیا ہے کہ خالی سنت ہے نا ہمارے پاس میں، قرآن ہے نا ہمارے پاس میں، ارے 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 جو ماں کا نہیں ہوا کسی اور کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ تربیت کی منزلیں اس کی صحیح نہیں ہوئی، تربیت کا گود اس کو صحیح نہیں ملا، وہ بیچارے جو بدعقیدے ہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ قابل رحم اس معنی میں کہ سگی ماں کی تربیت کا زمانہ ان کو نہیں ملا۔ اگر ماں کی تربیت کا زمانہ ان کو مل جاتا تو پھر وہ بتاتے کہ باپ کون ہے، وہ بتاتے کہ دادا کون ہے، وہ بتاتے کہ ماموں کون ہے، وہ بتاتے کہ دنیا کیا ہے۔ ایسے ہی تربیت کے نظاموں کے اندر میں جن کو یہ نظام نہیں ملتے ان کی جرأت بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کے قلبوں کے اندر میں، ان کی کتابوں کے اندر میں یہ باتیں لکھتی جاتی ہے، اور یہ لٹریچر امت کو اور انسانیت تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اولیاء کو ماننا شرک ہے، اولیاء کے پاس میں جانا شرک ہے، گمراہیت ہے، اور یہ کیا ضروری ہے؟ قرآن ہمارے پاس، قرآن تیرے اوپر اترا گیا، یہ قرآن ہے، تیرے پاس میں دلیل کیا ہے؟ نہیں حدیث میں ہے نا، تو حدیث سے کیا؟ میرے آقا نے تجھے، کیونکہ حدیث کا مطلب میرے آقا جو ارشاد فرمائے، تو میرے آقا نے تجھے سنایا ہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، یہ دعویٰ تو نہیں کر سکے گا، تو پھر حدیث ہے، اس کی دلیل تیرے پاس میں کیا ہے؟ نہیں۔ اور سمجھنے کے لیے کوئی آگے جا کے حماقت کرے، دوسروں کو یہ تانا مت دو، دوسروں کو تانا مت دو،
کیا آپ اپنے باپ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تمہیں کتابوں میں دیکھ دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور یہ ہمارے خاندان والے بھی بولے، ہمارے دادا بھی بولے. دلیل بتا، اصل دلیل چاہیے ہم کو کہ تم باپ کو باپ کیسے کہہ رہا ہے. تو اصل دلیل پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اس دلیل ہوگا وہ اصل دلیل تو ماں بتائے گی. بتائے گی کہ نہیں بتائے گی؟ اصل دلیل ماں بتائے گی کہ تیرا باپ کون ہے. اصل دلیل کہاں ہے؟ اس لیے قرآن حدیث یہ سب کچھ بھی ہے، قرآن تجھ پر نازل نہیں ہوا، میرے آقا تیرے سامنے ارشاد نہیں فرمائے. اور پھر یہ دین اور علم یہ سب کچھ نہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اپنی جگہ عظمت ہے اس کی جگہ. لیکن پتہ نہیں، پتہ جو اصل دلیل کی بنیاد پر ہوگا. قیامت میں بھی رب یہ کہے گا کہ تیرا ایمان میں کیسے قبول کروں جب کسی صاحب ایمان کے ہاتھ پر تو نے ایمان دلایا. اللہ میں کلمہ پڑھا تھا نا ہزاروں کے، نہیں پڑھا تھا، منافقہ بھی پڑھے تھے، یزیدیہ بھی پڑھے تھے. لیکن کیا ہے اصل دلیل؟ کسی صاحب ایمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتا، کیونکہ وہی اصل راستہ اور اصل دلیل اور حجت ہے. وہ کہہ دے گا کسی مرید کے سامنے اللہ تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، تو جیسے غوث پاک دھوبی نے کہا کہ من ربو کا، تو میں غوث پاک کا دھوبی. دلیل والے ڈرتے نہیں ہیں نا، ڈرتے ہیں، ان کو کوئی ڈر بھی نہیں نا. کیوں کہ دلیل ہے ان کے پاس. ماں دینوں کا غوث الاعظم، واقعتاً جن کو یہ نسبتیں ملی اور حقیقت کے ساتھ میں ڈھوگی پر کچھ چیزیں نہیں ملتی. خالی ظاہری چیز کے اوپر ہم اپنے کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خود کی بیوی کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے، تو اللہ کو دھوکہ دے سکیں گے؟ دل میں ایک ہے عظمت و تعظیم مصطفیٰ نہیں، اور اندر کے اندر میں کمیاں ہیں، اور اوپر سے زبان کے دعوے ماشاءاللہ پیری مریدی کے، بڑے طریقت کے اور بڑے بڑے نظاموں کے، نہیں کام نہیں چلے گا. وہاں تو دلیل پوچھی جائے گی، وَأُرْسِلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلیل پیش کر. تو دلیل کون بتائے گا؟ جو نسبت کے ساتھ میں جو پیر کامل ہوگا. اس لیے کہنے والے عارفین نے کہا کہ بے پیر کے مریں گے تو خطرے میں پڑیں گے. وجہ اس کی یہی ہے، کیوں کہ اللہ کے سامنے اللہ میں تجھے مانتا تھا، تو میں تیرے ماننے پر اعتبار کیسے کروں؟ دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو فوراً وہ کہہ دے گا کہ میں نے جس کو صاحب ایمان سمجھا تجھ پر اعتماد کر کے اس پیر کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھا. کیا کرا تو یہ کیا ضروری ہے؟ یہ کیا رسم کی چیز ہے گی؟ ارے بابا یہ رسم کو کیسے مانتا؟ بیگم حلال نہیں ہوتی نا جب تک قاضی کے سامنے اجازت قبول نہ کرے. اب کتنی لمبی دلائل نکل کر امت کو حق سے روک رہے ہیں. پھر وہ بیچارے بدعقیدوں کو بھی ہاتھ پکڑ کر دلہا بن کر آیا تو اٹھا دو وہاں سے، یہ ایجاب قبول رسم ہے، رواج ہے، نہیں اٹھو، اس کے بغیر جاؤ. تمہاری بیوی مانتی ہے تم کو، شوہر تم مانتے ہیں، اب یہ ایجاب قبول کی ضرورت نہیں، جاؤ. حرام کاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ کو لوگ فتویٰ دیں گے پھر مفتیاں ایجاب قبول. تو پھر وہ ایجاب قبول کو جہاں بیوی ملتی ہے، لیلا ملتی ہے، تو وہاں پر یہ میلہ بھی قبول کر لیتا، ایجاب و قبول کے بغیر نہیں ہوتا. اجتماعات میں بھی کرا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کرا رہے ہیں، قاضی صاحب کے پاس میں بھی. تو پھر وہی ایجاب و قبول وہاں پر ایک عورت کے لیے تربیت ضروری ہے، تو اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے کیا ایجاب و قبول پیری مریدی ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف 60-70 سال کے اندر میں امت کے اندر سے ان چیزوں کو نکال دیا گیا، ورنہ امت کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کے دل میں تمنا رہتی کہ زندگی میں کوئی کامل صاحب نسبت پیر ملے، ہم ان کے ہاتھ پر غلام بنے اور مرید بنے. تمہارے دادا دادی نانا نانی آج بھی قبروں میں راحتوں میں اس لیے ہے کہ ان کے دل میں پیران کامل اور اہل اللہ کے ساتھ میں عداوت و دشمنی نہیں تھی. دل صاف تھا. اگر نہیں بھی ملے ہوں گے ان کو، لیکن پھر بھی نہ ملنا ان کے لیے عذر نکل جائے گا. دل میں تو محبت تھی اولیاء کی، دل میں محبت تھی، کنڈے ہوتے تھے، دل میں محبت اور نسبتیں تھی، 11ویں ہوتی تھی غوث پاک کی، دل میں محبتیں تھی، اس کے لیے ہوتی تھی چھٹی شریف، دل میں محبت تھی، اس کے لیے بال نکالے جاتے تھے اولیاء کے آستانوں پہ جا کر. دل میں محبتوں کا ثبوت ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو اولیاء کی چوکھٹوں پر لے جایا کرتے تھے. لیکن 60-70 سال کے اندر میں اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ اتنا پڑھنے کو پلٹا دیا گیا کہ اجالے کو اندھیرا قرار دے کر جانا شرک ہوتا ہے، جانا بدعت ہوتا ہے. سسرال میں جانا شرک نہیں، کمائی کے لیے امریکہ کو جانا شرک نہیں،
جو اللہ ہندوستان میں رکھ کر تجھے دے سکتا ہے، امریکہ کیوں جا رہا ہے؟ شرک ہو جائے گا نا۔ امریکہ خدا ہے کیا؟ وہاں خدا ہے کیا؟ اور جو مسلم تمہارے بھائی کو بھیج رہے ہیں نا کہاں کی یوگانڈا کو، اس کو تو میرے شرک نہیں ہے؟ اللہ تو یہاں بھی دے سکتا نا جی۔ اچھا ہم نہیں بولتے نا اس کو شرک، ٹھیک ہے تمہاری تقدیریں پہنچائے گی اوپر جاؤ، اپنی تقدیر کا وہاں پر لو، دینے والا تو رب ہے، یہ بولیں گے۔ مگر یہ کون سا رخ ہے کہ امت کو اللہ کے دوستوں سے کاٹا جائے؟ اتنی اندھوکناک امت کے اندر میں اسلام کے دشمن اور خدا کے دشمنوں نے اور خدا کا دشمن شیطان نے امت کو حق سے کاٹنے کے لیے اولیاء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ سسرال کو جانا تو نہیں روکے گا، 6 مہینے چھوڑ کر بیوی بچوں کو چل جا رہا ہے، گلی گلی کی خاک چھاننے کے لیے جا رہا ہے، دین کے نام پر جماعتوں کے اندر میں نہیں روکے گا۔ 7-8 سال مدرسوں میں جا کر اپنی اولادوں کو ڈالے آگے بڑھنے کے لیے، نہیں روکیں گے کوئی بھی۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جا رہا ہے اجمیر شریف کئی کو جانے تھے، 1 نہیں 4 مل کے بولے گا وہاں جانے کو، جا عمرے کو چل جاؤ نا۔ ارے بچے تو ابھی نماز کے قابل نہیں ہے، عمرہ کہاں سے قبول ہوگا اس کا جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ ایمان ہی نہیں ہے؟ عمرہ کیا حج میں تو قبول نہیں ہوگا نا۔ جو اولیاء کے پاس میں بھیجا جاتا ہے، جو اجمیر شریف کو بھیجا جاتا ہے، کیوں بغداد شریف کی عظمتیں بیان کی جاتی ہے، کیوں اولیاء سے اور نسبتوں سے اور پیری مریدی سے جوڑنے کی بات کہی جاتی ہے؟ تاکہ وہ قابل بن جائے عبادت کے۔ اب قابل ہی نہیں بنا، اب اس کو بھیج رہے ہیں، آپ بڑے کر رہے ہیں، اللہ مرضی ہے، اب اس کا انکار نہیں۔ ہم خدا تو ہے نہیں قبول کرنے نہیں کرنے والے، تمہارا پیر خدا ہے جس کو قبول کرے وہ اس کو نہیں، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو رب کا مسئلہ ہے۔ لیکن قانون خدا پاک کا یہی ہے، پہلے قابل بھی تو بننا نا، بغیر قابلیت کے حج کرے کہ عمرہ کرے، عالم بنے کہ فاضل بنے، دیندار بنے کہ تہجد گزار بنے، لیکن دل کے اندر میں عشق رسول نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے نا، اس کے اندر بھی ایمان کی تصدیق ہی نہیں ہوئی۔ ان ساری چیزوں سے تصدیق ایمان ضروری ہے، اور تصدیق ایمان اب 1000 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھتے رہا، کلمہ شہادت پڑھتے رہا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے رہا، اس سے اب سمجھ رہا ہوں کوئی مثال اس پہ سمجھ لیجیے، ڈبل ڈال دیجیے دورہ کہ میری بیوی میری بیگم، میں اس کو چاہتا ہوں، یہ میری بیوی، یہ میری بیوی، یہ میری بیوی، جائز ہو جائے گی کیا؟ اور جی اس میں پوچھنا ایسے موقعوں کے اوپر، ارمیاں تو کو اپنا شوہر سمجھ لیا اور تو اپنی بیوی سمجھ لیا نا، اب یہ ایجاب و قبول کے قاضی کے سامنے کیا ضرورت ہے اتنا سارا بکھیڑا اور اتنی مجلس سجانے کی؟ یہ خانقاہی مجلسیں کیوں ہیں؟ یہ تربیتی محفلیں کیوں؟ یہ سما کی محفلیں کیوں؟ یہ اولیاء کے عرس کیوں ہوں؟ اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کیوں؟ ارے بابا یہی تو ایجاب و قبول کے نظام ہے۔ یہاں پر تو حق سے جوڑنے کے نکاح کی جاتے ہیں امت کے لیے۔ اولیاء کے آستانوں پر عرس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سچے جو طالبین آتے ہیں تو وہ اولیاء اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے قلب کو جہاں پر تو جہاں کے مالک میرے آقا کی توجہ اور پیران پیر اور غوث و خواجہ کے نظام ہوتے ہیں، وہاں پر وہ اولیاء اکرام توجہ ڈلاتے ہیں کہ ہمارے آئی محبت میں یہ لوگ، یا رسول اللہ آپ نظر کرم کیجیے، یا غریب نواز نظر کرم کیجیے، غوث الاعظم نظر کرم کیجیے۔ کیوں؟ ان کی نظر کرم ہوتی ہے، ایمان کی تصدیق درمیان میں اولیاء ہوتے ہیں۔ یہ ہے عرس میں جانے کا فائدہ، یہ ہوتا ہے بزرگوں کے نسبتوں کے، اولیاء کی نسبتوں کے محفلوں کے گھروں میں رکھانے کا فائدہ، اور یہ ہوتا ہے پیری مریدی کا فائدہ۔ اور یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ نمازی کو نمازی بننے کے لیے اور مسلمان کو دیندار بننے سے پہلے ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے ایمان کی تصدیق کسی صاحب ایمان کے ہاتھ پر کرائے۔ اب وہ صاحب ایمان ہے، کیا اللہ اعلان کیا کہ آسمان سے یہ پیر کامل ہے؟ وہ کیسا مسئلہ؟ وہ بھی تو ہے نا، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے۔ کوئی صورت دیکھ کر پیر ہو رہے، کوئی آن لائن کامہ دیکھ کر مرید ہو رہے، اور کوئی ویسا، کوئی دکانیں، یہ بھی تو چل رہی ہے نا۔ پھر اس کے اندر میں کامل پیر کی پہچان کیا ہے؟ کامل پیر کی پہچان کے لیے مرید کے لیے صرف یہ ہے کہ ان کی صحبت میں، ان کے قول سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے دل و دماغ سے، ہر زاویے کے اعتبار سے اگر محسوس کرو کہ وہ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، تو پھر اس پر شک کرنا یہ گمراہیت کی علامت ہے، کیونکہ وہی ماں تمہاری اصل ماں ہے۔ ماں ہی پہچان کروائے گی، تصدیق کروائے گی کہ تمہارا باپ کون سا۔ دین
دین ہے، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اس لیے مریدین کے لیے تو دین وہی ہے، احتیاط کرو گے نا، غلط تو نہیں سمجھو گے، دین بھی وہی ہوتا ہے جو پیر تصدیق کر دے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہم سے مت پوچھو، ہم تو کہہ دیے کہ تمہیں دین پر چلو، نمازوں کی پابندی کرو، نوافل کو بھی مت چھوڑو، عبادات کرو. روزے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزے بھی خود اہتمام سے رکھو، توفیق ملے تو حج و عمرہ بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو. سارا دین چونکہ میرے آقا کے نعرہ پاک اور میرے آقا کی خوشنودی کے لیے ہے. آ رہی سمجھ؟ اب دین کی پہچان بھی جن کو ہوگی، ماں جن کی پہچان کرے وہ سچی پہچان نہ کرے. اس لیے جو راہ طریقت کی راستے سے دین کو حاصل کر دینا، وہ دین پر شک کرنے والے نہیں ہوتے، دین پر لڑائی جھگڑے کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دین سے مطمئن ہوتے ہیں. جو سچے مرید، سچے پیر کے مرید ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی دین ان کی زندگی میں ہوگا وہ شک والا دین نہیں ہوگا، بلکہ دین مضبوط ہوگا، شک نہیں ہوگا وہاں پر. کیوں کہ پیر نے پہچان کروائی ہے، ماں نے تعارف کروایا، شک وہاں پر نہیں ہوگا. اور جو ماں سے تعارف نہ لے وہ تو شک والا ہی ہوگا، اور ڈھونڈتا رہے پوری دنیا کے اندر میں، یہ کتاب کی، وہ مولانا کی، وہ مسلک کی، وہ جماعت کی، انہوں سے کی، انہوں نے، اسی میں بکھیڑے میں اس کی زندگی خراب ہو جائے گی اور پتہ نہیں کس حالت کے اندر اس کی موت آ جائے گی. تو اس لیے پیر کامل جو ہوگا وہی جو پہچان کروائے گا، وہی اصل پہچان کروائے گا. اور پیر کامل کی پہچان یہ ہے کہ لاشعوری تک تو اس کو اپنا ہی بنا کر رکھتا ہے. ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ لاشعور بچہ ہے، وہ چھوڑ کر جانا بھی نہیں، میرا لالا ہے، ارے کہیں تو جاتا نا، نہیں، انگار میں چل جائے گا، گڑھے میں گر جائے گا، کچھ تو بھی لے کے منہ میں ڈال لے گا. 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھتی ہے. اب وہ بچہ یہ سوچے کہ دوسروں کے ماں بڑے بچے ان کو تو چھوڑ دیے، گلیوں میں کھیل رہے، اور میری اماں کتنی ظالم ہے کہ ذرا میں آگے بڑھتا ہوں کھینچ لیتی گود کے اندر، کھینچ لیتی ہے. یہ بچے کی لاشعوری ہے کہ نہیں؟ جب تک لاشعور ہے اس وقت تک پیر کامل ہے، تو اس کی نظروں پر، اس کی زبان پر، ہر حرکت کے اوپر اس کی نظر ہوگی، کیونکہ لاشعور خطرے میں نہ پڑ جائے، دین سمجھ کر گمراہ نہ ہو جائے، خطرے میں ہے انہیں. اس کے لیے تو اپنے ماں کی آغوش ہی اس کی حفاظت کی ضمانت ہے. اور اچک اچک کر دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گا تو بچہ خطرے میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. اور وہ ماں اس کو اپنے آغوش میں رکھے گی تاکہ جب تک شعور پیدا نہ ہو جائے. اس کے بعد قابل بنے گی تو وہ ماں خود اس کو اپنا ہاتھ پکڑ کر چلانا سکھائے گی، پھر باپ کے ہاتھ میں دے گی، پھر بھائیوں کے ہاتھ میں دے گی، پھر ماموں کے حوالے کرے گی، پھر گاڑی پر بھیجے گی، پھر کار میں بھیجے گی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن جب تک ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، اس کو شعور جب تک پیدا نہیں ہوا، ماں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گود کے علاوہ سوتے ہی جانے ہی نہیں دیتی. تو میرے آقاؤں نے، بزرگوں نے جو یہ بات کہی کہ تم کا اللہ کو جانے، اب فتوی والوں سے پوچھو تو مشرک کے بول دیں گے، ان سے تو بڑی مصیبت ہے نا. ان کا شرک اور ان کا ایمان، ان کا کیا معیار ہے؟ جو ایمان ہی کو نہ سمجھ سکے ان کو شرک کا کہنا کا حق ہی نہیں ہے حاصل. کیوں؟ ایمان کو ہی جو نہ پہچانے، انہوں کیا جانے شرک؟ شرک کو تو جان ہی نہیں سکتے، نہ شرک کو جان سکتے ہیں، نہ شرک کی تشریح کر سکتے ہیں. وہ تو خود بھی بھٹکے ہوئے بھٹکاتے رہیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں بولے قدم بوسی کرنا ہے، ارے پاگل کے بچے، قدم بوسی کی شرک ہے، جھک جانا شرک ہے. بولے ارے بابا تعظیم الگ ہے، عبادت الگ ہے. تعظیم تو خدا چاہتا ہے کہ کروائے، حجر اسود کی کرواتا ہے، کرواتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی قبر کی کرواتا ہے، بزرگوں کی کرواتا ہے، اپنے محبوب کے نعرہ پاک کی کروایا. تعظیم تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. تعظیم کرو، تعظیم توزر ہوا تو وقیر ہو. اب تعظیم کوئی نہیں عبادت بول لے رہا ہے، کتنا بڑا جاہل ہے. اس کو تو شرک کا پہلے کانسیپٹ نہیں معلوم. اب تعظیم ہے تو اس کو شرک بول لے رہا ہے، کتنا بڑا جاہل ہے. بول رہا اپنے آپ کو عالم اور مفتی، جاہل نہیں ہے. بولو مت نہ کرو، لڑائی مت کرو. بس سمجھنے کے لیے جو بیچارے شرک 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 زیادہ کہتے رہتے نا، تو سمجھنے کا اللہ شعوری ہے بیچاروں کی، نہیں جانتے ہیں نا شرک کو. کیوں؟ عبادت بے شک غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. جو نبیوں کی عبادت بھی نہیں کی جائے گی. عبادت صرف اللہ کا حق ہے. الہ اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے. اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے بدل کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. بس اللہ کا اتنا حق ہے. باقی تعظیم
توقیر وتعسرہ وتوقر، اللہ نے فرمایا کہ میری نہیں میرے محبوب کی. تو اللہ نے تو حکم دیا میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو، اور اس کو یہ بے وقوف کا بچہ شرک شرک بول رہا ہے تعظیم اور توقیر کو. تو مصلی ابراہیم پر جا کر ماتھا ٹیکنا کتنا بڑا شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر اب اس کو جو وہی سمجھ میں نہیں آیا وہاں پر اللہ نے کروایا بھی، تاکہ ذرا سمجھ شرک کیا ایمان کیا ہے. ایمان ہے اگر تیرے اندر میں تو قدم ابراہیم پر جا کر ماتھے کو ٹیکے گا، تاکہ وہ ٹکا کر بتا رہا ہے کہ ہندوستان میں جا کر غریب نواز کے چوکھٹ پر ماتھے کو ٹیک. میں ٹکوا رہا ہوں کعبۃ اللہ کے اندر میں توحید کے مرکز میں مصلی ابراہیم کے اوپر تیرے ماتھے کو، اس واسطے کہ عادل آباد کے اندر میں تجھے راجن شاہ ولی کے چوکھٹ پر ماتھے کو ٹیکنے میں وہاں گمراہیت اور شرک نظر نہ آئے. شرک کو ختم کرانے کے لیے اولیاء کے نظام دنیا میں ہیں، اور یہ پاگل کہہ رہا ہوں کے پاس میں جانا شرک ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ اچھا اس میں الجھتا کون ہے شرک کے چکر میں؟ الجھتا وہی ہے جو ایمان کو نہیں جانتا. جس کو حقیقت میں ایمان ملا ہوا ہوگا وہ شرکی چکر میں الجھے گا نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ہے، دو ہی نہیں سکتا. تیرے کرنے سے دو ہوگا کہ تیرے دو نہیں 2000 نہیں 36 لاکھ ماننے سے بھی وہ دو ہوگا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو غصہ ہی نہیں آتا. ارے شرک اکبر راول نے بولتا ہی نہیں. خامخواہ کی چکر انہیں تو پکڑنے کو نہیں ملا، عبداللہ پکڑا ہے اس کو. یہ شرک وہ شرک وہ شرک. ارے یہ شرک کو لے کر آگے مسجدوں میں جا کے بازاروں میں شراب خانوں میں تو بولنا بیٹا شرک کی، وہاں تو بولتا نہیں. اور پھر یہ شرک کے تذکرے کو مسجد کے ممبروں پر، وہ بھی میرے مسلمان بھائیوں کو، میرے آقا کے نام لینا اور کلمہ پڑھنے والے کو. کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو مسجد کے ممبروں سے آج امت کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے. تو جو ایمان کو نہیں جانتا نا انہیں شرک کو تو پہچان ہی نہیں سکتا. جو ایمان جانے اس لیے صحابہ بھی شرک کو ایمان سے پہلے نہیں پہچانے، ایمان کے بعد پہچانے. صحابہ بھی، کیونکہ ہمارے لیے تو صحابہ نمونہ ہے نا، مانیں گے نا، ایکسپٹیڈ نا. تو صحابہ بھی جو شرک پہچانے نا ایمان سے پہلے نہیں بلکہ ایمان کے بعد پہچانے کے شرک کیا ہے. تب یہ مسلمان ایمان سے پہلے شرک کو پہچان لے رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے امت کو، انسانیت کو. اور پھر جو خامخواہ کے چکر میں رہتا ہے اس کو بڑی بدہضمی رہتی. اس لیے کہیں پر اچھی بات بولنے کی، عشق رسول کی، عظمت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کی محبت اور ایمان کی بات پہ بولنے کو دل لگتا ہی نہیں، زبان کھلتی نہیں. ادھر ادھر کے گھوم گھام کے شرک لاتا. کہیں کا شرک ہے پاگل، ایمان ہی نہیں ہے تیرے پاس میں تو شرک کا پہچانے گا. شرک کو پہچاننے کا دعویٰ تو صرف اور صرف ایمان والے کر سکتے ہیں. اس سے بڑی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا. صحابہ نے بھی شرک کو نہیں پہچانا، ایمان جب آیا تو شرک کو پہچانا. تو اب ہم ایمان کے بغیر شرک کو پہچان لیں گے. اس لیے ضرورت ہے جتنا شرک کا تارا امت کو دیا جا رہا ہے، بزرگوں کے نظاموں کو شرک کہا جا رہا ہے، اور پھر تعظیم اور ادب اور محبتوں کو شرک کہا جا رہا ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے وہ ایمان کو پہچانیں، اور ان کے لیے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ایمان ان کو بتائیں. اور ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ ایمان کوئی ڈگری کا نام نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب مومن ہے، نہیں، یہ مرید بن گئے انہوں مومن نہیں، بلکہ اس کی کسوٹی خدا کی قسم صرف یہ ہے کہ سانسوں سے زیادہ اور دل کے خانے میں صرف اللہ کے محبوب بسے ہوتے ہیں. کیا بسے؟ یہ ہے ایمان کی کسوٹی. یہ چیز تو پرکھ میں آ جائے گی نا. میٹھے کھٹوں کے لیے اپنے آپ کو مفادات اور جمع بھرنے کے لیے اگر میرے آقا کی محبت کے بیانات کر رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سنت اور شریعت کی بات کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے آقا پر اپنی جان و مال لٹانے کو، فریفتہ ہونے کو تیار نہیں، یہ فرق تو الگ معلوم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن جہاں پر یہ میرے آقا کی محبت ہے، جس کے ایمان میں نظر آ جائے، اس کو وجود انسان کے اس قلب کو مدینہ سمجھو، کیونکہ مدینہ ہے، میرے آقا رہتے ہیں اس میں. اس لیے ان کی تعظیم کی جائے گی، ان کا طواف کیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی. خواجہ جی کے آستانے کا طواف کیوں کرتے ہیں، اولیاء کے آستانوں پر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس آستانے میں وہ ذات آرام فرما ہے کہ جس ذات کا سینہ نہیں تھا بلکہ مدینہ تھا.
اور آج بھی اللہ کا نظام یہ ہے کہ انہی سعودی حکمرانوں سے جو شرک و بدعت کے نظام پر امت کو گمراہ کر رہے ہیں، آج بھی مدینے کی حفاظت وہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہاں پر مدینہ ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی جلوہ افروزی ہے، میرے آقا آرام فرمائے، تو اللہ ہی کا نظام ہے۔ ارے تم نے روک دیا وہاں تعظیم کرنے سے اور وہاں ماتھے کو ٹکانے سے، لیکن تم نے وہاں پر آنے والوں کے ماتھے کو ٹکانے سے روکا۔ لیکن کروڑوں عاشقین مصطفیٰ وہ ہے جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے دلوں میں اپنے مصطفیٰ کو محسوس کر کے ان کا سجدہ، ان کا ماتھا تو نعرے پاک کے مصطفیٰ ہی پر ٹکا ہوا رہتا ہے، وہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ کعبے کی عبادت جو مکہ مکرمہ کے اندر میں روح ہے ادھر، لیکن دل تو مدینے کی طرف ہونا ضروری ہے، تو اس کا سجدہ قبول ہے، اس کی عبادت قبول ہے۔ جس کا دل مدینہ نہ ہو، جس کے دل میں مدینہ نہ ہو اور میرے آقا کا استظہار نہ ہو، میرے بچوں ٹٹورو اپنے دلوں کو، ابھی دھوکے میں ہے تم لوگ بھی، راستے سے بھٹک رہے ہو۔ عشق رسول خدا کی قسم اصل ایمان ہے، میرے آقا سے محبت ہی اصل سرمایہ ہے، یہ نہیں ہے تو گمراہ ہے تم بھی۔ انجام کیا ہوگا، کفر پہ ہوگا کہ فسق پر ہوگا، منافقت پہ ہوگا یا وہابیت پر ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں۔ مرتے مرتے وصیت کر دے گا کہ میری نماز جنازہ وہ وہابی پڑھانا، وہ فلاں پڑھانا، کیوں کہ پھر میرے نماز جنازہ میری قبر پر بعد میں پھر میرے عاشقین رسول کو بھی آنے کا کوئی دروازہ ہی باقی نہ رہے، کیوں ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دل کی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل ایمان یہ کسوٹی دوسروں پر مت کسو، بلکہ تم اور میں اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ واقعی دل کے اندر میں جتنے بیوی کی، جتنے بچوں کی، جتنی کاروبار کی، جتنی دنیا کی، بیمار ہو تو صحت کی تمنا ہے، کیا میرے آقا کی مسکراہٹ کی آرزو اور تمنا مجموعوں میں نہیں، اپنے سونے کے بستروں پر، اپنی پرانی جھوپڑی میں، اپنے بیماری کی کروٹوں میں، اپنی سسکیوں میں، اپنے غموں میں، اپنے خوشیوں میں، سب کچھ بھی ہو مگر دل کے بغیر آدمی نہیں رہتا۔ دل ہو تو خدا کی قسم میرے آقا کو لیے ہوئے اور نسبت کو لیے ہوئے تو وہ مومن کا دل ہے، اور جہاں ایسے مومن کا دل ملے وہ قابل تعظیم ہے، قابل طواف ہے۔ اے جنت آ طواف کر، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ میرے دل میں رہتے ہیں۔ اے جنت میرے مصطفیٰ تیرے اندر میں نہیں رہتے۔ ملائک ان اولیاء کے آستانوں پر آ کر طواف کرتے ہیں، تم گنبد خضرا کو ظاہر میں آنے والے 10-20 لاکھ کے مجموع کو وہاں پر تعظیم سے روک رہے ہو، لیکن کروڑوں عاشقین رسول اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں بیٹھ کر، اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اور اپنے دیہاتوں میں رہتے ہوئے اپنے دل کو یاد مصطفیٰ سے منور کر کے مدینہ بنا کر ان کے سجدے تو اسی دل پر ہوتے ہیں کہ جہاں نعرہ پاک مصطفیٰ کو محسوس کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس بات کو کہ اس کا تحیات قبول نہیں، کہ جو تحیات پڑھے گزر گیا، تو کہاں یاد رکھا میرے آقا کو؟ تیرا قاعدہ ہو، تیرے قیام سے زیادہ قاعدے کے اندر استحضار کرے تیری نماز کی قبولیت کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی۔ ارے ایسے گزر جاؤ، قیام میں تو کھڑے رہے 1.5 منٹ اور التحیات ہو جا رہی ہے چند سیکنڈوں کے اندر میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں ہے تیری قبولیت والی عبادت؟ جہاں میرے مصطفیٰ کا استحضار ہو وہاں تو اٹک جا، مجبوری کے ساتھ میں نکلنا ہو تجھے وہاں سے اجازت لے کر نکل میرے مصطفیٰ سے۔ یا رسول اللہ رخصت دیجیے کہ میں سلام بھی پھیرنے والا ہوں۔ التحیات تو وہ تحیات کیا ہے؟ اب ہماری تو یاد کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں رک جاتے ہیں، اس کے بعد میں آخرت کیا ہے؟ السلام علیکم ہمارا عبادت، وہ تو پڑھے سے بھی یاد نہیں رہتا، ارادے سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، بڑی لاپرواہی کی بات ہے۔ التحیات جہاں پر نماز میں، میرے بچوں اقتدا مت کرو، لیکن میرا اپنا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نماز اور رکوع قیام وہاں پر اتنا ذوق نہیں ملتا، لیکن التحیات میں چونکہ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں تو رک جاتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ چلتے رہتے ہیں، ایسی قیام لمبا ہوا، رکوع لمبا ہوا، سب کچھ وہاں پر بڑی دھیان کے ساتھ میں، مخرجوں کے ساتھ میں صورتوں کو پڑھا، وہ پڑھا، اگر التحیات جہاں میرے مصطفیٰ کو نہ ملا
खिसका हुआ है ना जी, अटका हुआ नहीं है। अटक जाए वहां पर तो फिर मेरे आका खुद इशारा फरमाएंगे कि चल नमाज पूरी कर, वरना नमाज तहियात पे रुक जाए मेरे आका की याद पर, तो वहीं पर तो तेरी आखिरी सांस निकल जाना चाहिए। समझ में आ रही तहियात की क्या बात है? ये तहियात में तो मेरे आका और हुक्म दिया है फुक़हाए उम्मत ने भी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि तहियात में दरूद है, तहियात में मेरे आका की याद है। यहाँ जहाँ याद का मौका मिले वहीं तो बढ़ जाना चाहिए ना, अब वहीं से जल्दी जल्दी निपटा लेता, निकल जाता है। हाय हाय, मंजिल बहुत दूर है अभी। ईमान की अलामत सिर्फ मेरे आका की मोहब्बत और इश्क़ रसूल है। समझ में आ गई? इतना याद रखो, ये चीज़ बड़ी कीमती है, क्योंकि यही क़ल्ब के अंदर मेरे आका की मोहब्बत, ये ईमान की दलील है जो कब्र में काम आएगी और यही मैदान महशर में काम आएगी और ईमान पर खातिमी का भी जरिया बनेगी। वरना वो अशरफ अली थानवी का जो वाक़या मैंने उनके पसंद का जो बयान किया ना, हालांकि लिखे ये हैं और आज ये बोलते भी हैं, लेकिन करने में मजबूरी क्या है? मसलक, जमात, हाँ हमारी कसरत, हम वो माने तो फिर हम भी हरी झंडी हो जाएंगे, हम भी वो अजमेर वालों को मानने वाले। अरे अरे अरे, इसकी वजह से कितना बुरा सौदा कर रहे हैं। मक्के मुकरमा के अंदर में जब वो आलिम साहब के वसीयत के मुताबिक कब्र खोदी गई तो देखा कि उस कब्र के अंदर में जन्नतुल बकी के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में कब्र जैसे ही खोदी गई जहाँ वसीयत थी उनकी, तो वहाँ पर जन्नतुल बकी के अंदर में कब्र खोदते ही एक नौजवान लड़की, और वो भी बेबी कटी और बिल्कुल यूरोपियन कल्चर की, उसकी नाच थी वहाँ। ये वाक़या उनका पसंदीदा वाक़या जो उनकी किताब में लिखा है उन्होंने देवबंद वालों ने, तो पूरी मदीना मुनव्वरा के अंदर में धूम हो गई। ये कब्र खोदी गई मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी के अंदर में, ऐसी औरत की कब्र यहाँ पर कौन लाकर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या बात है। सारे लोग आके देखते रहे, सबको दिख रही है नौजवान लड़की है, ईसाई नजर आ रही है। तो फिर सारे ज़ायरीन के अंदर में उस मुल्क के रहने वाले भी, वो लोग चलो देखेंगे क्या बात है, क्या कर देखें, तो देखते अरे ये तो हमारे पड़ोसी की है और इसका बाप पोप है, बोले ईसाई है, और हम जानते हैं बोले इस बच्ची को। अरे ये क्या बात, सब परेशान हो। तो फिर वो उसकी यहाँ नहीं बोले हम जानते हैं, हमारे घर के बाजू की है लड़की। समझ रहे हैं? कब्र में नहीं चलता ये खाली जबान के दावे, कब्र में चलेगा खुदा की कसम तुम्हारा और मेरा ये अंदर का इश्क़ रसूल। अगर ये हासिल नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरे मुरीदों तुम भी। इसलिए लुट जाओ, मिट जाओ, इश्क़ रसूल को हासिल करने की कोशिश करो, वरना जिंदगी ज़ाया हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर असल फैज़ भी तो नहीं मिलेगा ना, अगर वो नहीं फॉर्मेलिटी चल रही है खाली, चलो ना जान दो ना, अल्लाह तो बख्शने वाला है, अल्लाह तो मग़फ़िरत करने, अल्लाह पर उम्मीद रखो, तो तू भी तो वही सब का है ना। अल्लाह तुझे सफ़ में लाकर नाज वाला बंदा बनाया, कर खुदी को इतना बुलंद कि खुद खुदा पूछे हर तकदीर से पहले, बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। जब इधर लाया तो फिर उधर ही जा रहा, अल्लाह मग़फ़िरत कर देता, बख्शिश। अरे बख्शिश और मग़फ़िरत होना तो वहीं जाना था ना, इधर क्यों आया? क्यों बना मुरीद? क्यों डाला गले में चश्मे रुमाल? और क्यों यहाँ पर क्यों सर फटोली कर रहा है? उधर ही चल जाए, जुमा की नमाज पढ़, नमाज पढ़, मग़फ़िरत हो जाती है। कौन नहीं बोल रहा है? नहीं बोले क्या हो जाएगी? मग़फ़िरत हो जाएगी। वो तो चीज़ वहाँ पर उतनी आसानी से मिल जाती है, तो फिर इधर ही इतनी ताबेदारी और इतनी गुलामी और इतनी कानून के निज़ाम में चलना, ये फिर किस माने का है? तो कहा कि ये तो हमारी पड़ोसी की बच्ची है ये। तो बोले कि फ़ौरन फ़ोन मिला, वहाँ पर फ़ोन मिला है। हाँ बोले 5-6 दिन पहले बच्ची का इंतकाल हो गया, और उसको बोलो वहाँ क्या करते ईसाई, उसमें ताबूत के अंदर में ये करते ना, कब्र में गाड़ते ना, मिट्टी में। बोले कि ऐसी ऐसी बात है, उसके बाप को मालूम किया गया तुम्हारी बच्ची के। बोले कैसा कैसा, अब वो ईसाई है। तो वहाँ पर बच्ची की फ़ोटो निकाल के देखे, वो करे ये करे, नहीं बोले कि बताए हाँ ये भी इंतकाल हुआ आजकल 7-8 दिन पहले। तो बोले कि चलो उसके ताबूत को खोलो। जब ताबूत खोला गया तो उस ताबूत के अंदर में वो मौलाना की लाश थी। अरब, अरे तुम और मैं कहाँ हिमाकत कर रहे हैं? इश्क़ रसूल के बगैर खुदा की कसम चारे का नहीं है, धोखे में मत पड़ो मेरे मुरीदों, खलीफाओं, मुरीदान। असल सरमाया है इश्क़ रसूल। कब्र में इससे मैयत को बदल दिया गया, वहां पर वो नहीं। तो बोले कि ऐसा ऐसा यहाँ पर एक लंबी दाढ़ी वाले और अरब के अरबी लिबास के और उनकी मैयत की ये ताबूत के अंदर में तहकीक की गई। मदीने के अंदर में सारे उलमा को बुलाया, सुने जो भाई खेलो तमाशा नहीं है,
یہ واقعہ انہوں نے لکھ دیے اور ان کو احساس نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کو سنا رہا ہوں، ذرا سوچو اس معاملے کے اوپر. خالی کرنے کرانے کے اوپر زندگیوں کو برباد مت کرو. دل کی دولت کو، عشق رسول کو راتوں میں بل ملاؤ، راتوں میں پکارو میرے مصطفیٰ کو، بے چین ہو اپنے بستروں کے اوپر میرے محبوب کی محبت کو لینے کے لیے، تب تو کچھ کمائی ہے، ورنہ زندگی ضائع ہے. تو وہاں کے علماء اور مشائخین مدینہ منورہ کے آگے بیٹھ کے بات کیا، تو پھر بات کریں وہ پوپ سے، عیسائی سے، کہ بات کیا ہوئی، آپ کی بچی مرنے سے پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ بولے کہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے تو اپنے دل سے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پسند ہے، اور ذات مصطفیٰ سے مجھے محبت ہے، پنجتن پاک سے مجھے محبت ہے، اہل بیت سے مجھے محبت ہے. تو ہم اس کے اوپر یہ کرتے تھے، زیادتی کرتے کہ تو مسلمان بن گئی، ایسا کیوں کہہ رہی ہے، تو عیسائی پوپ کی اولاد ہے. نہیں، مجھے تو پسند وہی ہے، مدینے والوں کی پسند ہے، اور پنجتن پاک مجھے پسند ہے، آل رسول مجھے پسند ہے. تو پھر اب ان کو تشویش بھی مسجد مدینے کے ان علماء اور مفتیوں نے جا کر وہ مولانا صاحب کے، وہ عرب صاحب کے گھر والی کے پاس میں، کیوں کہ اصل راز سے تو گھر والی زیادہ واقف ہوتی ہے نا. وہاں پہنچے کہ مرنے سے پہلے ان کا کیا رجحان تھا. مرنے سے پہلے زندگی بھر تو مسجدوں میں، زندگی بھر تو خانقاہوں میں مرید بن کر، لیکن اعتبار نہیں ہے. اعتبار اصل مرنے کے وقت کا ہے، ایمان پر خاتمے کا ہے، محبت رسول کے ساتھ جانے کا ہے، اور بڑھتے ہوئے میرے آقا کی محبت کو سانسوں میں لے کر جانے کا اعتبار ہے. ورنہ کچا سودا ہے میرے بچوں، زندگیوں کو ضائع مت کرو، اس دولت کو حاصل کرو. خدا کی قسم، خدا کی قسم، حق اور سچ یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے محبوب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں. دل سے پکارے میرے مصطفیٰ کو تو میرے آقا تو اس کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. ہمارا دھیان ہی ادھر نہیں ہے، خالی یا رسول اللہ پر آ کر اٹک گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر خالی انگوٹھا چومنے پر آ کر رہ گئے ہم، یا میلاد کر لینے کے اوپر آ کر رہ گئے. نہیں، سانسوں میں بسانے کی چیز ہے، میرے آقا کو محبت کرنے کا ثبوت دینے کی چیز ہے. تو جا کے بیگم صاحب سے پوچھا کہ بات کیا ہوئی، مرنے سے پہلے کیا حالات تھے. اس لیے اصل رزلٹ مرنے سے پہلے نکلتا ہے. زندگی بھر کا اعتماد نہیں ہوگا. کیا ہوگا تمہارا میرا حشر، مرنے کے وقت میں کیا ہوگا، کیا لے جانا ساتھ ساتھ میں، یہیں پر ڈگمگ، یہیں پر الف واو اگر چلتے رہے تو موت کے وقت میں کیا ہوگا. کہا کہ ہاں بہت تہجد گزار، بڑے نمازی اور بڑے ماشاءاللہ مدینے کے رہنے والے، ہاں، لیکن غسل جنابت کے وقت میں سردیوں کے زمانے کے اندر ہم کہتے تھے شریعت میں ساری چیزیں تو بہت اچھی ہے، لیکن عیسائیوں کے پاس تو غسل جنابت فرض نہیں ہے. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پسند لگتا ہے. دین کے مقابلے پر عیسائیت کے ایک عمل کو پسند کی نگاہ سے دیکھنا ایمان سے محروم کرا دیا تھا. ارے تقابل کرو جی، عیسائیوں کا، تورات کا، انجیل کا آسمانی کتابیں ہیں، لیکن تو مسلمان ہونے کے بعد، میرے آقا کے دامن کے ملنے کے بعد، خدا کی قسم کسی اور طرف میں اچھی نگاہ سے دیکھنا، پسند کی نگاہ کسی اور چیز پر ڈالنا تجھے جائز ہی نہیں ہے. لیکن ایک وجہ تھی، تو وہاں کے مدینے کے علماء اور عارفین نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ مرنے کے بعد میں اس عیسائیت کی ایک چیز کو اچھا جاننے کی وجہ سے وہاں پہنچا دیا گیا، اور اس لڑکی کو میرے آقا کی محبت کی وجہ سے جنت البقیع میں لا دیا گیا. قبروں میں سے مردے بدوا دیے جاتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، عشق رسول اصل راس المال ہے. وہ حاصل کرنے کے لیے جو لائن مل جائے، اس لائن کے اوپر زندگیوں کو قربان کر دو، اور اس کے بغیر قیل و قال کے اندر، بولنے اور سننے کے اندر نہیں، یا سنانے اور سننا، دماغ میں رکھنا، کانوں میں رکھنا، زبانوں پر رکھنا نہیں. یہ چیزیں زبان اور کانوں دماغوں سے نکال کر دل میں پہنچاؤ. یہ ایمان کی دلیل ہے. جو ایمان کو پہچانے گا وہی شرک کو پہچانے گا. صحابہ نے بھی ایمان سے پہلے شرک کو نہیں پہچانا. جب صحابہ نہیں پہچان سکے ایمان سے پہلے شرک، تو یہ مسلمان ایمان سے پہلے شرک کر رہا ہے، تو گمراہ ہے. شرک کو کیا جانے یہ. اس لیے میرے بچوں، ایمان عشق رسول کا نام ہے. ایمان میرے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. اس دولت کو حاصل کرو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کے اوپر اپنے کو پیچھے اور مت کرو، بلکہ
عزم و ہمت کے ساتھ جب تک وہ دولت حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ جہاں پر میرے آقا کی محبت اور عشق مل سکتا ہے اس کی قدر کرو، اس نظام کی، اس لائن کی۔ جہاں بھی مل جائے عشق رسول، اولیاء کے پاس میں کیا ملے گا، عاشقین کے پاس میں کیا ملے گا، اویس قرنی کے پاس میں کیا ملے گا، صحابہ کے پاس میں کیا ملے گا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بات میں کہہ دیا ہوں کہ صحابہ کو بھی شرک بعد میں سمجھ میں آیا، ایمان کے بعد۔ پھر قیامت تک کی امت کو ایمان کے بغیر شرک ان کی زبانوں پر تو دھوکے کی بات ہے۔ شرک کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کو ایمان ملے گا وہی جانے گا اصل شرک کیا ہے، ورنہ خالی ہے نہیں مگر خامخواہ کے شرک جامن لا کے بٹھا دے کے شرک کے بت کو۔ قدم بوسی بھی شرک ہے، تعظیم بھی شرک ہے، اولیاء کے پاس میں جانا بھی شرک ہے، ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دینا بھی شرک ہے، جھکنا بھی شرک ہے۔ مجبوری کو کہاں جھک جانا تو کتنا بڑا شرک ہے۔ گھر میں جاتے بیگم پانی پلاؤ ہوتا تو وہ شرک نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اچھا علاج کرو ہوتا تو وہ شرک نہیں ہے۔ اور جا کے دکان کھول کے صبح ساری دکانیں بند ہے، میں نہیں کھول کر بیٹھ رہا، اللہ دینے والا نا، تو کیوں آگے بیٹھ رہا، یہ شرک نہیں ہے۔ وہ سب شرک نہیں، صرف تعظیم اور عظمت اور محبت کے نظام جو اللہ کو پسند ہے اسی کو شرک بول دیا۔ تو شرک کو جانے کہاں یہ لوگ؟ شرک کو جانتے ہیں خدا کی قسم اولیاء، شرک کی پہچان کرائیں گے ایمان والے، اور شرک بتائیں گے جن کے دلوں کے اندر میں ایمان ہے، اور جن کے دلوں کے اندر میں ایمان ہے وہی بتائیں گے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اس لیے صحیح اور غلط کے لیے تصدیق ان کتابوں والوں سے نہیں، تصدیق ان بیان والوں سے نہیں، بلکہ تصدیق ایمان والوں سے کرو۔ جس کو غوث و خواجہ نے صحیح کہا وہ صحیح ہے، جس کو غوث و خواجہ نے حق بتایا خدا کی قسم وہی حق ہے۔ اور غوث و خواجہ نے جو بتایا جا کے کتابوں ان کے معلوم کریں گے نہیں، ان کی نسبتوں کے ساتھ جو نسبت اس تک پہنچی ہے۔ کیوں کہ اللہ تو رب ہے، لیکن ہر بچے کو اس کی ماں دے دیتا ہے مجازی رب کی صورت میں جو پالتی ہے اس کو، تو اس کے لیے ان کا نظام ہے کہ جو پیران کامل ہوں گے امت کو عطا کیے جائیں گے، انہی کے اندر میں ان کو وہ سب کچھ بھی حق ملے گا، وہاں پر وہ لوگوں کو منزل کھوٹی نہیں ہوگی۔ اور جن کو صحیح ایمان ملے گا نا تو ان کا اسلام بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ جب ایمان بزرگوں کی نسبتوں سے اور اولیاء کی نسبت اور اولیاء کی چوکھٹوں سے ایمان ملا ہوا تھا تو ان کا اسلام اگرچہ کہ زیادہ علم والا نہیں تھا، زیادہ بڑے دین کے عوام کے پاس میں نہیں تھے، لیکن دین کتنا مضبوط تھا، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، بزرگوں کا تھا کہ نہیں تھا۔ آج بھی 80 سال 90 سال سے اگر کوئی بوڑھے ہو تو ان کے سامنے اگر عقیدے کی بات کرو تو ہم کوئی لچک ہی نظر نہیں آئے گی۔ اب انہیں تو دماغ کو استعمال کر کے 10 راستے نکال دے گا، وہ دلیل یہ دلیل، انہوں ایسا بولے انہوں ایسا بولے، لیکن بزرگوں کا نظام پکا عقیدہ بھی، جو دین ہے پکا یقین، دین تھوڑا تھا لیکن پکا تھا، اس لیے کہ انہوں نے تصدیق کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں دین کو لیا تھا۔ آج دین زیادہ پھیلا ہوا ہے، دین کے نظام، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو دین بھی مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کی دولت عطا فرمائے۔ اس لیے اصل سرمایہ میرے آقا کی محبت کو سانسوں میں بسا دے، اور وہ چیز جہاں پر بھی حاصل ہو جائے، عشق رسول چاہے گھوڑے پر حاصل ہو، کھنڈرات میں حاصل ہو، کہ جنگلوں میں حاصل ہو، کہ شہروں میں حاصل ہو، چاہے کہیں حاصل ہو جائے، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھو، اور یہ دولت جہاں مل جائے اس کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، اور جہاں وہ چیز مل جائے، جہاں وہ چیز مل جائے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول غالباً کیوں فرمایا، جہاں پر وہ چیز اور وہ دولت جو اصل ایمان کی صورت میں ہوتی ہے، عشق رسول کی صورت میں، جہاں مل جائے قسمت سے تو انہی کی چوکھٹ کو اپنا سرانہ بنا لو، اور انہی کی چوکھٹ کے اوپر اپنی آخری سانس بھی لے لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بچوں، یقین و قال کا نظام نہیں ہے، بلکہ اس دولت کے حاصل کرنے کا نظام ہے۔ جہاں سے بھی عشق رسول کی دولت ملے، اب جو شرک کو نہیں جانتے، جو ایمان کو نہیں جانتے، تو وہ شرک کو کیا جانیں گے؟ خود گمراہ ہے تو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، نہیں بولے سما کی محفل اس میں بھی شرک ہو جاتا، قدم بوسی بھی شرک ہو جاتی، نہیں۔ جہاں عشق مصطفیٰ کی دولتیں جہاں سے مل سکتی ہو، گھوڑوں سے ہو، گھوڑوں پر ہو، کسی اور مقام پر بھی ہو۔ اس لیے بعض بزرگوں کے پاس بھی، بعض بزرگوں نے ساز اور میوزک وغیرہ کو بھی، ان کو بھی اختیار کیا ہو،
کہ وہاں سے اس کے ذریعے سے ان کو عشق رسول کی مسجد ملی تھی۔ پونا کے اندر میں آج بھی ایک مندر ہے، اس مندر کے اندر میں فجر کی نماز سے پہلے ہمارا جانا تو نہیں ہوا، لیکن 3 آدمی سے ہمیں تصدیق کروائی کہ وہاں پر بھجن کے اندر میں اوم کی ترجمہ کیا جاتا ہے جس سے محمد رسول اللہ ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر سنا لوگوں نے، سنتے ہیں وہاں پر۔ مندروں سے بھی مل سکتا ہے ایمان، تو مندروں سے بھی ملے گا، کہیں بھی مل جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، جہاں پر عشق رسول ملتا ہو وہاں شرک کا گزر نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اصل پیور ایمان ہے۔ اور ایمان کا پیاسا جہاں مل جائے پیالہ، وہاں پر وہ پہنچ جائے گا، لے لے گا۔ اولیاء کے آستانوں پر ہو، ان کی نسبتوں پر ہو، ان کی خانقاہوں پر ہو، ان کی یاد کی محفلوں میں ہو، عاشقین کے پاس میں عشق کا پیمانہ ملے گا۔ عاشقین کی صحبت میں، عاشقین کے کلام میں، عاشقین کے پاس میں، ان کے نظاموں میں عشق رسول ملتا ہے۔ ارے بابا کیلا کھاؤ گے، کیلا کہیں تو خریدتے چھلکے کے لیے، لیکن بغیر اگر چھلکے کی کوئی کیلا اگر دے خریدیں گے کیا؟ پیسے قیمت آپ کو دیں گے، کیلے کے اوپر دیکھیں گے کہ چھلکا ہے کہ نہیں، مگر وہ کیلے کے اوپر چھلکا ہے تو کیلا خرید کر پیسے دیں گے، اور چھلا ہوا کیلا بغیر اگر چھلکے کا آپ کو دیا تو اب لیں گے نہیں، چلو رکھو بات کس کو دے رہا۔ تو ایسے ہی عشق رسول کے لیے بزرگوں کے نظاموں میں انہوں نے نعتیں، منقبتیں، مولا علی کا کلام، قوالی قول علی ہوتا ہے، سلم آل رسول ہے، ان کے اقوال، اسی طریقے سے عاشقین کا کلام، ان کے سینوں سے نکلا ہوا وہ کلام ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں ریس ہوتی ہے عشق رسول کی۔ مولانا جامی کون ہے کہ وہ جب پہنچے ہیں وہاں پر تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیشہ تو اپنے دل اور روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجتا تھا، لیکن آپ نے موقع دیا، یا ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کی یاد ہوں، آج آپ مختار ہیں کہ اپنا دیدار کروا دیں۔ تو مدینے میں 72,000 لوگوں نے دیکھا کہ اس شعر پر کہنے پر مولانا جامی روضہ مقدس سے دست مبارک ظاہر ہوا، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دست مبارک کو مصافحہ ہی نہیں کیا بلکہ چوس لیا۔ اور مولانا جامی کے کلام کے اندر میں وہ عشق رسول کیوں ہے؟ وہ چوسنے کی خیرات ہے۔ سمجھ آئی؟ اس لیے کہنے والوں کو کہنے دیتے رہو، یہ کیا ہے قوالیہ، یہ کیا ہے سما، اور یہ کیا ہے کلام کا سننا نہیں۔ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم کو کسی اور سے مطلب نہیں۔ ہم کیلے کا چھلٹا نہیں کھاتے، ساز اور سنگیتوں کو نہیں دیکھتے، لیکن کلام کو دیکھ کر اس سے عشق رسول کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔